وہ رسول کن فیا کن کا جو راستہ، قدموں کے جس کے دھول پہ تارے یہ کہکشاں، جو رابطہ ہے خالق و بندے کے درمیاں، الفت میں جس کے خلق ہوئے ہیں یہ دو جہاں، عرش بری کے سر کے لیے تاج ہو گیا، لمحات میں جو صاحب معراج ہو گیا۔ یہ سچے موتیوں جیسے مصرے کراچی سے تعلق رکھنے والے معروف شاعر سید ریحان عباس رضوی کے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان صدف منظور اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آواز خلق اردو۔ ناظرین، آج کی اس منفرد اور دلچسپ ویڈیو میں ہم آپ کو معروف شاعر، ادیب، کالم نگار اور صحافی سید ریحان اعظمی کے حالات زندگی سے روشناس کرائیں گے۔ تو چلیے ناظرین، آج کی اس منفرد اور دلچسپ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے جلدی سے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ سید ریحان عباس رضوی جو ایک استاد، صحافی اور قلمکار بھی تھے، لیکن بنیادی طور پر ان کا طرۂ امتیاز شاعری ہی رہی۔ سید ریحان عباس 7 جولائی 1958 کو کراچی میں سید اقبال حسن رضوی کے گھر پیدا ہوئے۔ والد نے سید ریحان عباس رضوی نام رکھا۔ کراچی کے علاقے لیاقت آباد کی گلیوں میں جوان ہوئے، جہاں اس زمانے میں اہل علم کی کثیر تعداد آباد تھی۔ ابتدائی تعلیم گورنمنٹ اسکول لیاقت آباد سے حاصل کی، جبکہ ثانوی تعلیم کے لیے سراج الدولہ کالج کا رخ کیا۔ پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے جامع کراچی میں داخلہ لیا اور اردو ادب میں PhD کی سند حاصل کی۔ اپنے کریئر کا آغاز حریت اخبار سے کیا۔ 1974 میں شاعری کا آغاز کیا تو اس وقت کے معروف شاعر امید فاضلی کی شاگردی نصیب ہوئی۔ اس سے قبل 13 برس کی عمر کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ریحان اعظمی نے نوحہ گوئی شروع کی اور سب سے پہلے ایک مرثیہ لکھ کر اپنے والد کو دکھایا۔ انہوں نے کہا، اس کی اصلاح سبت حسن انجم سے کرواؤ، جو زمانے میں اردو مرثیہ تحت اللفظ کی ایک نایاب آواز اور شاعر بھی تھے۔ جب انہوں نے ریحان عباس کا مرثیہ پڑھا تو 2-3 بار معنی خیز نظروں سے انہیں دیکھا اور کہا، اب تم گھر جاؤ، میں شام کو ملنے آؤں گا۔ شام کو جب وہ گھر آئے تو اقبال حسن رضوی سے کہا کہ تمہاری طبیعت اور صحبت کا ثمر تمہیں ملنے والا ہے، مستقبل میں خوبصورت انداز فکر رکھنے والا شاعر صاحبان ادب کو میسر ہوگا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ نہ صرف شاعری بلکہ ڈاکٹر ریحان اعظمی کی نغمہ نگاری بھی بلندیوں کو چھونے لگی۔ وہ طویل عرصے پاکستان ٹیلی ویژن سے بحیثیت نغمہ نگار وابستہ رہے۔ اس دوران 4000 سے زائد نغمات سپرد قلم کیے، جن میں ہوا ہوا اے ہوا اور خوشبو بن کر مہک رہا ہے سارا پاکستان جیسے نغمے شامل ہیں۔ ہوا ہوا اے ہوا کو معروف گلوکار حسن جہانگیر نے گایا، جو بے حد مقبول ہوا۔ ریحان اعظمی پاکستان ہاکی ٹیم کے بہت اچھے کھلاڑی بھی رہے، تاہم کچھ عرصے بعد ان کے اندر ایک ایسی تبدیلی آئی جس نے ان کی زندگی ہی بدل ڈالی۔ شہرت کی بلندی پر رومانی شاعری کو خیر آباد کہا اور حمد و سلام، نعت، نوحہ، منقبت اور مرثیے سے تعلق قائم کر لیا اور پھر باقی زندگی انہی کے لیے وقف کر دی۔ ریحان عباس کی شہرت کا ستارہ اس وقت چمکا جب مشہور نوحہ خواں ندیم رضا سرور سے ان کی جوڑی بنی اور دنیا اس نوجوان کو ڈاکٹر ریحان اعظمی کے نام سے جاننے لگی۔ انہوں نے ندیم سرور کے لیے 2 نوحے لکھے جو مقبول عام ہوئے۔ ریحان اعظمی اپنی کتاب ایک آنسو میں کربلا میں لکھتے ہیں کہ ندیم سرور 1986 میں میرے پاس آئے اور میں نے 2 نوحے لکھ دیے۔ اس کے بعد سرور نے مکمل طور پر مجھ پر اکتفا کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی میری وجہ سے سرور اور سرور کی وجہ سے میں دنیا میں جہاں بھی اردو نوحہ سنا جاتا ہے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ خود ندیم سرور کا کہنا ہے کہ لوگ مجھ سے ریحان کے علاوہ کسی دوسرے کا کلام سننا ہی نہیں چاہتے۔ میری آواز اور ریحان کا کلام ایک جسم 2 قالب کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ میں خود بھی شاید کسی دوسرے کا کلام پڑھ کر
مطمئن نہیں ہوں۔ ہر سال محرم میں نوحہ خانوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ریحان اعظمی انہیں اپنا کلام دے تاکہ انہیں عوامی پذیرائی حاصل ہو۔ ریحان اعظمی نے 50,000 سے زائد نوحے تحریر کیے، جبکہ 10,000 سے زائد منقبتیں بھی لکھی۔ رسائی ادب میں ان کی 25 سے زائد کتب شائع ہو چکی ہیں، جن میں نوائے منبر، غم، آیات منقبت، ایک آنسو میں کربلا اور ریحان کربلا شامل ہیں۔ ان کی کتب کے ہندی، گجراتی، سنسکرت، تامل اور رومن زبان میں بھی ترجمے ہو چکے ہیں۔ ریحان اعظمی کو 1997 میں گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں 7ویں تیز ترین شاعری کرنے والے شاعر کا اعزاز ملا۔ انہوں نے بحیثیت شاعر بھارت، برطانیہ، کوریا، چین، ایران، عراق، شام اور دیگر ممالک کا دورہ بھی کیا۔ یہ بھی ایک قابل تقلید حقیقت ہے کہ انہوں نے کبھی کسی کلام کا ہدیہ نہیں لیا۔ ایک انٹرویو میں جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کا کلام پڑھ کر لوگوں نے دولت کے انبار اور پذیرائی کے ریکارڈ توڑ ڈالے، آپ کو کبھی کسی نے کچھ دیا؟ تو انہوں نے چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی نوحہ خواہ بتائے کہ اس نے کبھی کسی کلام کے لیے ریحان اعظمی کو ایک پائی بھی دی ہو۔ ریحان اعظمی نے عالمی اور قومی سطح پر کئی تمغے اپنے نام کیے، تاہم ایک انٹرویو میں انہوں نے یہ انکشاف بھی کیا کہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں انہیں صدارتی ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس سے مبارکباد کے پیغامات بھی وصول ہوئے، مگر صبح جب اخبار میں پڑھا تو ایوارڈ کسی اور کو دے دیا گیا تھا۔ جب کراچی میں ٹارگٹ کلنگ زوروں پر تھی تو انہوں نے شہر کی حالت زار اور قتل و غارت گری پر بھی اشعار کہے۔ چند اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ اب تو بس ایک کام شہر میں ہے، طے شدہ قتل عام شہر میں ہے، بہ رہا ہے گلی گلی میں لہو، بے خطا انتقام شہر میں ہے، اٹھ رہے ہیں گلی گلی تابوت، بس یہی صبح و شام شہر میں ہے، پانی مہنگا ہے، خون سستا ہے، پھر بھی زندہ عوام شہر میں ہے۔ اس بلند مرتبہ شاعر نے کئی برسوں تک مسلسل اپنے قلم کی طاقت، نظریات و احساسات، حب اہل بیت، کربلا سے دمشق، حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار ساتھیوں سے والہانہ عشق کا مظاہرہ اپنے کلام کی صورت کیا۔ ریحان اعظمی کے کئی شہرا آفاق نوحے میر حسن میر، حسن صادق رضا زیدی، افتخار زیدی اور دیگر نوحہ خانوں نے بھی پڑھے۔ لوگ ان سے قبروں کے کتبوں کے لیے بھی اشعار لکھواتے، جو کسی فیس کے بغیر خندہ پیشانی سے لکھ دیا کرتے۔ کئی بار سخت علیل ہو کر اسپتال میں داخل رہے، یہاں تک کہ ان کی موت کی خبریں تک نشر ہو گئی، مگر موت کا دن 26 جنوری 2021 ہی معین تھا۔ انہیں طبیعت خراب ہونے پر کراچی کے ایک نجی اسپتال لے جایا گیا، جہاں وہ جاں بحث نہ ہو سکے۔ انہوں نے 2 بیٹوں کو سوگوار چھوڑا۔ چھوٹے بیٹے ارسلان اعظمی بھی معروف شاعر ہیں۔ ریحان اعظمی کو جہاں دیگر بہت سے صدمات سہنے پڑے اور زندگی میں کافی اونچ نیچ دیکھی، وہاں ان کے لیے جواں سال فرزند سلمان اعظمی کی موت کا صدمہ بھی بہت بھاری تھا۔ ایک باپ کے لیے اس سے بڑھ کر صدمہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس کا جواں سال فرزند اس کے ہاتھوں میں جان دے دے۔ انہوں نے جواں سال بیٹی کی جدائی کا غم سہا، اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ سید ریحان اعظمی نے اس غم پر اہل بیت کی خوشی کو مقدم رکھ کر پرسہ دینے والوں سے التجا کی۔ آج اہل بیت کی خوشی کی تاریخ ہے۔ آج امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ پہلے جشن کی محفل ہوگی، بیٹے کا پرسہ ہمیں بعد میں دیجیے گا۔ اور اپنی اس بات پر منوان عمل کرتے ہوئے جواں سال بیٹے کی موت والے دن گھر کو سجانے کا حکم دیا اور گھر پر امام حسن عسکری علیہ السلام کے فضائل اور مناقب بیان کیے۔ اس سے اگلے دن لوگوں کو اجازت دی کہ وہ مجھے میرے بیٹے کی موت پر پرسہ پیش کریں۔ بے شک یہ عمل سید ریحان اعظمی کی اہل بیت سے والہانہ محبت کا ثبوت ہے۔ سید ریحان اعظمی نے نوحے اور مرثیے میں نئے اسلوب متعارف کروائے، نئی نسل کے شعراء کے لیے سوچ کے نئے زاویے متعین کیے۔ بلا شبہ اردو ادب میں انہیں ہمیشہ
یاد رکھا جائے گا۔ جی تو ناظرین، آج کی منفرد اور دلچسپ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید ایسی منفرد اور دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل آواز خلق اردو کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنی میزبان صدف منظور کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔